اسمبلی میں ٹیبل کیا ہے اس بل کا۔ آج ہم نے ٹیبل کرنے سے پورا گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کا دن بہت اہم اور تاریخی دن ہے، چونکہ اسمبلی میں ہمارے ساتھیوں نے سب نے تفصیلی گفت و شنید کیا کہ ہم ڈوگرہ کے وقت سے اس کے بعد پاکستان بنا، پاکستان کا بھی 70 سال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو زمینیں عوام کا ملکیت نہیں تھی، خالصہ سرکار تھا۔ آج ہم نے اس بل کے توسط سے عوام کا ملکیت دیا، ان کے حق ملکیت ان کو ملا ہے۔ تو اسمبلی کے اندر ہم نے تفصیلی بات کیا ہے۔ شارٹ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو حکومت کے ساتھ پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جے یو آئی ہے، تمام پارٹیاں جو ہمارے فارورڈ بلاک کے، ان سب کو کریڈٹ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہم اور عوام کے مفاد کا جو کام ہے آج ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے محنت سے ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم 1-2 دن اس کو ڈیبیٹ کرنے کے بعد یہاں سے پاس کریں گے، اور اس بل کو پاس کرنے کے بعد جو لینڈ مافیا تھا یہاں پہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، عوام کو جا کے اس بل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ مافیا ہے۔ اس مافیا کو نکال کے یہ زمینیں ہم عوام کو حوالہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ گورنمنٹ لینڈ ہے جو گورنمنٹ کے نام پہ جو الاٹ ہے، کیا وہ زمینیں بھی عوام میں تقسیم ہوں گی یا نہیں؟ وہ امجد صاحب نے اندر تفصیل نے کیا نا، گورنمنٹ لینڈ کا بھی ڈیفینیشن اس نے کیا۔ اس میں گورنمنٹ لینڈ جو ہے باقاعدگی سے اس نے کہا کہ جو ان کے قبضے میں ہے، ان کے نام پہ الاٹ ہے، یا کوئی سکول ہے، اسپتال ہے، کالج ہے، کوئی سیکٹریٹ ہے، وہ سارے گورنمنٹ لینڈ ڈیفینیشن کیا ہے۔ سر یہ بتائے گا کہ لینڈ ریفارمز بل منظور ہونے کے بعد گلگت بلتستان کے اندر چیف سیکرٹری کے نام پر کئی جگہوں میں زمینیں الاٹ ہیں، یہ بل منظور ہونے کے بعد کیا وہ زمینیں عوام کی ہوں گی یا چیف سیکرٹری کے نام پر ہی ہوگی؟ اس میں یہ ہے نا، چیف سیکرٹری کے نام پہ اس کے چیف سیکرٹری کی ملکیت نہیں ہے، وہ بھی عوام کے ہے۔ وہ ہمارے ایئرپورٹ کے لیے، ہمارے میڈیکل کالج کے لیے، ہمارے اسپتال کے لیے، وہ جو زمینیں ہیں جو چیف سیکرٹری کے نام پہ ہے یا صوبائی حکومت کے پاس ہے، وہ بھی عوامی مفاد کے لیے، عوامی ضرورت کے لیے ہم استعمال کریں۔ یہ جو بتا رہے ہیں فاسٹس اور یہ جو جنگلات کے حوالے سے خاص طور پر اپوزیشن اس پوائنٹ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، جنگلات، پہاڑ اور یہ جو پاسچر ساتھ کی جو زمینیں ہیں، یہ جو ہے یہ عوام کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کو خالصہ سرکار ڈکلیئر کیا گیا۔ چونکہ اس بل کو لے کر آپ مائننگ اینڈ منرل بل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس بل کو اسمبلی میں لائے۔ اس میں یہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اعتراضات کوئی اچھا چیز ہے، اس کے لیے کوئی نتائج نکالیں گے تو کچھ نہ کچھ بات تو بناتے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو دارالتنگیر کے نا 1952 کے معاہدے کے تحت ہمارے جنگلات بھی ہمارا ملکیت ہے، اچھا بنجر زمینیں بھی ہے، سب کچھ ہے، باوجود بھی یہ ہے کہ جنگل ہم چپکے سے نہیں لے کے جاتے۔ آپ کے لیز کے لیے الگ قانون بنا ہے، جنگلات کے لیے بھی قانون بنا، اگر ہمارا ملکیت ہے تو بھی ہم نے عوام کی حکومت کی پالیسی کے تحت اس کو لے کے جانا۔ اس بل کے تحت کیا اس بل کے تحت جو ہے نا، یہ جو ہمارا پاسچر ہے یا پہاڑ ہے یا جو بھی ایسا ایریا ہے جو تقسیم فی الحال نہیں ہوں گے، وہ بھی عوام کے مفاد کے لیے، عوام کے چراگاہ ہے، عوام کا پاسچر ہے، وہ حکومت کا نہیں۔ اچھا یہ سب بل کو فی الحال کسی کا قبضہ نہیں ہوگا، اس پہ قبضہ نہیں ہوگا، خالصہ سرکار وہ بھی نہیں۔ یہ بل کا ایجنڈے کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بل کو جو ہے آپ نے اپوزیشن کے سامنے رکھا تھا، آج ان کے علم میں لائے بغیر آپ نے یہ بل لایا ہے، یا پہلے سے ان کو بتایا تھا، ان کو علم تھا اس کا؟ یہ پورے جی بی میں ہم نے 4 مہینے اس بل کو ہر ایک کے ساتھ ڈیبیٹ کیا، ہر ایک کے ساتھ بیٹھا ہے، سب کے علم میں ہیں، چھوٹے بچوں کے علم میں بھی لا کے۔ پاکستان کے تاریخ میں امجد صاحب نے کہا نا، کوئی قانون سازی عوام سے اس طرح جو ہے جا کے نہیں کرتے۔ ہم نے اس لیے کیا کہ یہاں پہ شروع سے کچھ مافیا نے کچھ باتیں نکالا تھا، تو ہم نے حوصلے کے ساتھ عوام کی کنسنسس کے ساتھ اس بل کو ٹیبل کیا۔ یہ بل جو زمینوں سے متعلق بل یا معدنیات سے متعلق بل
لانے سے پہلے گلگت بلتستان میں قوم پرستوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہے، تو عام تاثر یہ ہے کہ حکومت اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات یہ ہے نا، ہم نے قوم پرست ہے تو قوم پرست جو ہے ہمارے پاس بہت پہلے سے ہے، لیکن کوئی قوم پرست ہو یا کوئی عام آدمی کوئی بھی شہری ہو، وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے سالمیت کے خلاف، پاکستان کے اس میں نا کوئی کہے گا کہ یہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے. ہمارے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، ان دنوں میں ایسے انہوں نے بیانیہ دیا کہ جی اگر انڈیا اور پاکستان کا جنگ ہوتا ہے تو خدا نہ کرے وہ گلگت بلتستان میں نہ آ جائے. کیا یہ بات جائز ہے؟ کیا یہ بات ہمارا اخلاقی یا جو گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ برابر ہوتے ہیں؟ جو ایسے بات جو بھی کہے، کوئی بھی کہے، اس کے خلاف قانونی ایسی بات کارروائی. اگر ہوئی بھی ہے تو کسی ایک فرد نے کی ہوگی، گرفتاریاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. گرفتاریاں بھی انہوں نے جس نے کیا ان کا ہوا، میرا اور آپ کا نہیں ہوا. جن نے کیا نا انہوں نے. گلگت بلتستان میں گورنمنٹ کی زمین کا ریشو کیا ہے؟ بعض اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نے پہلے ہی بہت ساری زمینیں اٹھائی ہیں، جیسے گلگت کی یہ اسمبلی ہے جہاں پہ آج آپ نے قانون پاس کیا ہے. میں آپ کو شارٹ بات کرتا ہوں نا، ہمارا دیامر میں یہ عوام کا تھا نا، 18,000 ایکڑ زمین دیامر والوں کو پیمنٹ نہیں دیا. آج وہ بھی ملکیت ہو. آج اس بل کے بعد، سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس بل کے بعد جو ہے نا وہ عوام کا ملکیت ہوگا، کوئی اس پہ دعویٰ پیمنٹ ہوگا. حاجی صاحب یہ بتائیے گا نا، دیامر متاثرین گزشتہ 2 ماہ سے احتجاج کر رہے تھے، کمیٹی بن گئی تھی، وفاق کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے، اور دوسری متاثرین ایئرپورٹ بھی سڑکوں پر نکل رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، 2-3 ماہ کا وقت مانگا تھا اور کمیٹی بھی آپ نے بنائی تھی. ان دونوں ایشوز پر وفاق کے ساتھ آپ کی لازمی بات ہوئی ہوگی، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیامر کا ایشو آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا ایک مہینہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور ان کا 31 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا، چارٹ آف ڈیمانڈ تھا، وہ سب پہ فیصلہ ہوا. اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ 2015 میں جو گھر گیا تھا ان کو چولا نہیں مانتا ہے حکومت، وابڈا والا ہے، وہ 2007 پہ بریک لگاتا تھا، اس میں عوام کے ساتھ زیادتی تھا. ابھی ان کا وہ مان لیا ہے. میرے خیال میں تقریباً 3,000 سے زائد لوگوں کو یہ چولے کا مفاد ملے گا. ایئرپورٹ کے حوالے سے سر، گلگت ایئرپورٹ کے حوالے سے جو کمیٹی بن گئی تھی اس کا کیا ہے؟ ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ ہمارا صوبے کا نہیں ہے، ایشو ہے وفاق کا. اور ہم نے منسٹر کو، کشمیر ہمارے امیر مقام صاحب کو بتا کے ان کے سربراہی میں کمیٹی بنایا، جس میں ہمارا منسٹر لا اور سیکرٹری لا بھی ہے، اور اچھے اس پہ جا رہا ہے. اس کا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی فیصلے تک جائے گا. صاحب، خالد خورشید صاحب مسلسل یہ بیانات دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، تو کیا واقعتاً خرد برد ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں؟ بات یہ ہے کہ میرا یہ عادت نہیں ہے کسی کے ذات پہ چوری کا الزام لگائے یا کرپشن کا. اس نے کل جو وہاں پہ بیٹھ کے ایک کلپ دیا ہے، کچھ غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی باتیں کیا ہے کہ کرپٹ وزیر اعلیٰ اور فلان. ہم ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں. خالد خورشید کے ساتھ میں قریب سے رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا پانی میں ہے، کتنا خشکی میں ہے. تو میں آج جو ہے اس ذمہ دار اس میں بیٹھ کے وہ الفاظ جو اس نے کیا میں نہیں کروں گا، لیکن میں اس کی جو چیزیں وہ مجھے پتہ ہے. کہیں ضرورت ہو گیا تو ہم بہت اس طرف جا سکتے ہیں. کہ جو سوشل میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں ڈی سی دیامر کے حوالے سے، ان کے تبادلوں کے حوالے سے کافی تحفظات ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کریں نا کیا وجہ؟ یہ تبادلوں کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہوتا. تبادلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی بھی سرکاری افسر ہے تو اس کو تبدیل کر رہا ہے. لیکن ہم نے جو کیا تھا نا، وہ تھوڑا سا وہاں پہ جمعے کے دن میں جا کے، چھٹی کے دن انہوں نے جوائننگ بھیجا تھا، اس وجہ سے وہ بھی سیٹل ہوا.